بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کرونا وائرس سے بچنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پڑا ہوا ہے کہ کرونا وائرس سے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب اللہ نے موت لکھی ہے تو پھر لکھی ہے موت آنی ہے۔ جب اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر ہم موت سے کیوں ڈریں؟ قرآن کے اندر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے۔ نہ وہ دنیا کے کسی شخص سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، نہ کوئی دنیا دار سے ڈرتے ہیں۔ وہ اگر ڈرتے ہیں تو وہ صرف اللہ جل جلالہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، ان کو کسی کا ڈر ان کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا، ان کے دل کے اندر کوئی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کی آیت کے اندر یہ فرما دیا۔ دیکھیں، ایک طرف اس آیت کو رکھیں، دوسری طرف ہمارے خوف کو رکھیں۔ آج ہمارے دلوں میں خوف پڑا ہوا، کوئی کھانسی کرتا ہے تو وہ دوسرا شخص جو ہے، دوسرا مسلمان جو ہے، دوسرا انسان وہ اس سے دور بھاگتا ہے، کہیں اس کو کہیں کرونا نہ ہو اور اس کی وجہ سے مجھے نہ لگ جائے۔ دیکھیں، جتنا ڈریں گے، وہ جیسے ایک محاورہ آپ نے سنا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اگر آپ ڈریں گے، آپ کے دل میں خوف ہوگا اور وہ تو ظاہر آپ کے لیے معاملات بہت زیادہ کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے مصیبتیں بنیں گی، پریشانیاں بنیں گی، آپ کو ٹینشنیں بنیں گی اور ذہنی طور پہ آپ ڈپریشن کا مریض بنتے جائیں گے۔ شروع میں جب کرونا وائرس کا معاملہ ہوا، میں خود آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے ایک ہفتہ خبریں سنی، خبریں سن کے میرا دماغ خود ہونے لگ گیا تھا۔ تو میں نے اب خبریں سننے جب ایک ہفتے کے بعد چھوڑی تو مجھے الحمدللہ کوئی بھی ٹینشن نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی بھی معاملہ نہیں۔ اگر ہم بھی ایک ہفتہ سنیے، اگر میں مزید سنتا، کوئی بھی بندہ سنے، تو اس کے لیے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس کے خوف کو دل میں مت بٹھائیں۔ اگر آپ خوف کو بٹھائیں گے، آپ کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے، آپ نہیں بھی بیمار ہوں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ جسم کا درد ہونا، بخار کا ہونا اور تھوڑی بہت طبیعت بھاری ہونا یا جسم کا ٹوٹنا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا نہ ہو گیا، تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے ہم گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں کرونا کے ذریعے سے مار ہی نہ دیا جائے۔ اور بھائی، آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس سے دوائی لیں، نارمل طریقے سے آپ دوائی لیں، اور علاج تو سنت ہے۔ آپ اپنے آپ کو خوف کے اندر مت ڈالیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو کرونا بھی نہ ہو اور آپ خوف کی وجہ سے مر جائیں۔ اس لیے آپ کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں موت مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ مصاحب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ جو مصیبتوں میں نہیں گھبراتا اور یہی مومن ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جب مصیبت آئے تو وہ پریشان ہو جائے اور وہ کنارہ کشی کر لے، دور ہو کے بیٹھ جائے، علاج بھی نہ کروائے۔ وہ ایک کمرے میں کافی حضرات کے واقعے آئے ہیں، ایک بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، اس نے تیزاب پی لیا۔ اب وہ دیکھیں، خودکشی بھی گناہ ہے، اور وہ اس حالت میں مر گیا۔ اب اس کے بچے تھے، 4-5 اس کے بچے تھے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ صحیح نظام چل رہا تھا، بس صرف اس کو بخار ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ویسے ہی مار دیا۔ دیکھیں، یہ خودکشی ہے۔ ایسے اگر آپ مریں گے تو یہ حرام کی موت ہے، شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ آپ اپنا علاج کروائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ توقع رکھیں، اور سب سے جو بڑا عمل ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو روحانی اور جسمانی شفا کے لیے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کر وہ آپ پئیں، روزانہ 41 بار پڑھیں، پانی پہ پھونکیں اور سب گھر والوں کو پلائیں۔ اور دوسرا، جو بخار کے لیے اگر آپ کا بخار نہیں اترا تو وہ قرآن کی آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، آپ یہ پڑھیں 41 بار، شروع آخر میں درود شریف پڑھیں اور 1.5 لیٹر پانی والی بوتل میں پھونک مار کر اس کا پانی استعمال کریں۔ اس لیے
اگر آپ نے کورونا سے بچنا ہے تو آسان عمل یہ ہے کہ آپ خبریں سننی چھوڑ دیں، اخبار پڑھنی چھوڑ دیں، یہ پوچھنا چھوڑ دیں آج کتنے مر گئے، آج پاکستان میں کتنے مر گئے، باہر کتنے مر گئے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ پرہیز کریں، علاج کے لیے پرہیز کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، آپ پرہیز کر سکتے ہیں، لازمی نہیں آپ ماسک بھی پہنیں، آپ اس کے علاوہ صابن سے بھی، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ 5 وقت آپ نماز پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ تو اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک شخص کے گھر کے باہر اگر نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس سے وضو کرے، غسل کرے، تو آیا اس کے جسم پہ کوئی نجاست باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے 5 وضو کی، آپ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کریں، نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کے جسم کو یہ گندگی بھی نہیں لگے گی، یہ جراثیم بھی نہیں لگیں گے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، بغیر پیسوں کا نسخہ ہے، آپ اس کو کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، اور جو قرآن پاک پڑھا ہو وہ ایک پانی والی بوتل پہ دم کر کے اس کا پانی پی لیں۔ آپ کو جتنا بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک شفا دیں گے، اور اس بیماری سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل دل کے اندر، دماغ کے اندر خوف تاری نہ کریں۔ اگر آپ خوف تاری کریں گے تو آپ جلدی مری جائیں گے۔ خوف سے انسان زیادہ مرتا ہے، اتنا بیماری سے نہیں مرتا۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی اگر مر بھی رہا ہو تو اس کو تسلی دینی چاہیے۔ آج جو ہمارے میڈیا والے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اتنے مر گئے، اتنے یہ ہو گیا، اتنے یہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ نہیں بتانا چاہیے، تدابیریں بتائیں، کہ احتیاط بتائیں کہ یار ایسے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، یہ چیزیں بتانے۔ کوئی مر رہا ہو تو اس کو بھی آپ کو کہ آپ 100 سال جیو گے، شریعت نے یہ حکم دیا۔ یہ نہیں آپ مر رہے بس ٹھیک ہے آپ مرو، جلدی جلدی مرو، نہیں، شریعت نے کہا ہے کہ اس کو آپ یہ کہو کہ ابھی تو آپ نے 100 سال جینا ہے، اس کو تسلی دو۔ گویا کہ تسلی دینا بھی یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے، ڈرانا نہیں۔ ڈرانا اور کسی مسلمان کو ڈرانا یہ حرام ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو ڈراتے ہیں، چاہے وہ میڈیا والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی شخص اگر وہ ڈراتا ہے تو وہ گویا کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، جو شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو تسلیاں دیجیے، لوگوں کو صبر کی تلقین کیجیے، لوگوں کو جو ہے پیار محبت سے اور جو ہے تدبیر پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں، نہ کہ ڈرائیں۔ اتنا ڈرا کر لوگ ویسے ہی مر جائیں گے۔ ہر بندے کا، ہر انسان کا دل مضبوط نہیں ہے کہ آپ کے ان باتوں سے وہ برداشت کر جائے گا اور وہ جی لے گا۔ کچھ لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات سے پرہیز کریں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، لوگوں کو تسلیاں دیں، اور ایک دوسرے سے اگر کوئی معاملہ کھانسی وغیرہ کا ہے تو اس کا علاج کروائیں، اس کا علاج کروائیں، نہ کہ آپ ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر آپ متاثر ہو کر اپنے آپ کو مار دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا علاج کروائیں۔ زندگی موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری موت اس بیماری کے ذریعے لکھی ہے تو ہم نے مرنا ہے، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی بھی ڈاکٹر ہمیں نہیں مار سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس خوف کے اندر مت ڈالیں۔ اگر آپ خوف کے اندر ڈالیں گے اور خوف کے اندر پڑ جائیں گے تو آپ کو کھانسی بھی ہوگی اور آپ کہیں گے مجھے کرونا ہو گیا، آپ کو بخار ہوگا، آپ کہیں گے مجھے کرونا ہو گیا، آپ کے جسم درد ہوگا، آپ کہیں گے مجھے کرونا ہوگا، تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو خود جو ہے مارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خود اس بیماری سے بچائیں اور خود پرہیز کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ویسی جسم کی صفائی رہے گی۔ اور یہ جو کرونا ہے یہ ویسی غلیظ ہے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، تو اس لیے بہتر یہی ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اگر پریشان دیکھیں بیماری آ جائے اور صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اگر آپ صبر نہیں کرتے، آپ ادھر دوڑے ادھر دوڑے، میں مر گیا، میں کھپ گیا، صبر، اللہ نے بیماری بھیجی ہے، اللہ نے ہی اس کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم رونا شروع کر دیں، ہم دل میں خوف پیدا شروع کر دیں اور بہت سارے معاملے، تو پھر آپ سر سے پاؤں تک بیمار ہیں، آپ سر سے پاؤں تک آپ گئے۔ آپ اگر نہیں بھی مریں گے نا تو آپ مر جائیں گے۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں۔ مومن مصیبتوں پہ نہیں گھبراتا
اور موت مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس کو قبول کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں، جو کلمہ خاص طور پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ موت آئے قبول کریں، اللہ کے پاس جانا ہے، اصل تو زندگی آخرت کی ہے، مگر موت مانگنی نہیں ہے، موت خود اپنی بنانی نہیں ہے، خودکشی کرنی نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ آپ اپنے احتیاط کریں اور زندگی جو ہے بالکل اس طریقے سے گزاریں جو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں اور جیسے بتایا جاتا ہے، اور باقی صحت اور جو ہے تندرستی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہی انسان کو زندگی دینی ہے، اللہ نے ہی انسان کو دنیا سے لے کے جانا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو زیادہ ٹی وی کے آگے مت بٹھائیں، اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے دینی اعمال کے اندر اور اپنے کو مصروف کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں جو واقعات میں نے سنے ہیں اور وہ اسی خوف کی وجہ سے وہ مرے ہیں، اس خوف کی وجہ سے۔ جیسے ایک شخص کا میں نے بتایا، اور یہ عید سے پہلے ایک شخص نے تیزاب پی لیا، تو یہ اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو، اس نے تیزاب پی لیا کہ اب میں نے مرنا ہے تو میں ایسے مر جاؤں۔ موت آنی ہے، موت کو ہم نہیں روک سکتے۔ اگر آپ کہیں جی میں نے موت کو روک لینا ہے، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کرنا ہے تو موت رک جائے گی، ایسے نہیں۔ جہاں موت لکھی ہے وہاں موت آئے گی، اس لیے اپنے آپ کو بالکل پریشانی کے اندر، خوف کے اندر مت ڈالیں، اللہ سے ڈریں۔ بس اللہ کا خوف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے جو دنیا کے غلط معاملات ہیں ان کو ختم کریں اور دین کی طرف آئیں، دین کی طرف۔ آج بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو کب کریں گے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر لوگ مر رہے ہیں تو ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ ہم دیکھیں ہم پہلے کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اب کتنی پڑھتے ہیں، ہم پہلے کتنا قرآن پڑھتے تھے اس کرونا وائرس سے پہلے، اور اب ہم کتنا پڑھتے ہیں، اور پہلے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے، کتنا ذکر و اذکار کرتے تھے، اور اب کتنا کرتے ہیں۔ آیا ہمارے ان اعمال کے اندر جو ہے زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے؟ ہم گھروں میں بیٹھ کے سوچ کے ہم اپنے آپ کو بیمار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تندرست رکھیں، آپ ورزش کریں، اپنی زندگی کے معمولات کے جو کام ہیں وہ کریں، اور احتیاط بھی کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں، پرہیز کریں، یہ سنت ہے۔ علاج کروائیں، یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس علاج بھی نہ کروائیں، احتیاط بھی نہ کریں کہ جی میں نے ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ احتیاط کریں، احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے۔ دوائی کھانا ہمارا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم صرف یہ معاملات پہ عمل کر سکتے ہیں، ان کاموں پہ عمل کر سکتے ہیں، باقی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ یہ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے، نہ یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے۔ زندگی موت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم مر جائیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کوئی مارنا بھی چاہے گا تو ہم نہیں مریں گے۔ اس لیے صرف یہی کہتا ہوں کہ بس احتیاط کریں، احتیاط کے بعد آپ اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھیں، صحت والی چیزیں کھائیں اور اچھی خوراک کا استعمال کریں، اور جو ہے چکنائی والی چیزیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ بس پرہیز کریں، پرہیز کرنا ہمارا کام ہے، صحت دینا، تندرستی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ کو میں پھر یہی کہوں گا، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ کے حکم پہ راضی رہنا چاہیے، نہ کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ نہ خودکشی کریں اور نہ خودکشی کا کسی کو راستہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اپنا علاج کروائیں۔ اگر آپ آگے بڑے ہاسپٹلوں میں نہیں جانا چاہتے تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کو جو ہے اس سے علاج کروائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بالکل ذہنی طور پہ، دلی طور پہ اپنے آپ کو فریش رکھیں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے دماغ کو سن مت کریں، آپ سر سے پاؤں تک بیمار ہو جائیں گے۔ اپنے دھیان کو دائیں بائیں لگائیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے اعمال کو زیادہ کریں، اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں، تقوی جو ہے یہ دینی مسائل ہیں ان کو سیکھیں، اور جو بھی اللہ جل جلالہ نے ہمارے جو دینی اعمال ہیں جو ہمیں دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم وہ کریں۔
اور جن کو قرآن پاک نہیں آتا وہ سیکھے۔ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے اس ٹائم کی قدر کرنی ہے، اور انشاءاللہ دین کی برکت سے، اللہ کے قرآن کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے انشاءاللہ ہم ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور ہوں گے، اور ان پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی جو ہے خوش رکھیں گے اور آخرت میں بھی خوش رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اور اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو رزق کے معاملے میں جو ہے پریشان ہے اللہ پاک ان کو غیبی رزق کے خزانوں سے نوازے اور ان کے ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ پاک روحانی جسمانی صحت عطا فرمائے۔ اللہ سے زیادہ دعا مانگیں اور رو کر مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو اپنے غلط معاملات ہیں ان سے توبہ کریں، صحیح معاملات کو شروع کریں، صحیح اعمال کو شروع کریں، اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر ہم اس حالت میں مر بھی گئے انشاءاللہ ہم دین اسلام کے اوپر مریں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی جو ہے خوشیوں والی اور جو اچھی مقام والی ہوگی، اور کامیابی والی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کے ساتھ مرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ مرے، اپنے غلط معاملات کے ساتھ مرے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور اللہ تو جانتا ہی ہے، مگر اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر کے اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، ان کے احکام پر، نبی پاک ان کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، اپنے گھروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے گھروں کو بنائیں، اور دیکھیں اگر اس حالت میں بھی موت آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس خوف کو نکالیں، اس ڈر کو نکالیں، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف تعلق بنائیں، تعلق مع اللہ بنائیں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم کرونا وائرس سے پہلے کیا کرتے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ یہ کرونا وائرس سے پہلے دنیا کتنی بگڑ چکی تھی، دنیا کے کتنے حالات بگڑتے جا رہے تھے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اگر عذاب ہے تو اللہ اس عذاب کو نکال دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے نکال دے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس لیے سب حضرات توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ایسی جو ہے بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے معاملات کو، پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔